الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں جلد گھر پہنچ جانا چاہیے۔ حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا ایک پیالہ مجھے بھی دو۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام علیکم مروان۔ علیکم السلام میرے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے؟ لو امیر بھی آ گئے۔ امیر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کوفے سے آیا ہوں، میں ایک اہم خبر دینا چاہتا ہوں۔ ہٹ جاؤ آگے سے، آنے دو اسے، چلو آ جاؤ، آگے آؤ۔ بتاؤ کیا بات ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہو؟ کیا خبر ہے کوفے کی؟ بتاتے کیوں نہیں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ لا حکم الا للہ ولا نعبد الا ایاہ۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں، لو۔ امیر پر حملہ ہو گیا ہے۔ رومی طبیب کہاں ہے؟ جاؤ اسے جلدی لے آؤ۔
اندر کیسے آ گیا؟ نگہبان کہاں ہیں؟ یہاں کے نگہبان کہاں چلے گئے؟ آؤ تم سب میرے ساتھ آؤ، جلدی آؤ۔ امیر آپ لیٹ جائیے، آگ لاؤ آگ۔ کیا زخم زیادہ گہرا ہے؟ معمولی سی خراش ہے، پھر آتش کس لیے؟ احتیاط کے طور پر۔ میرا بدن داغدار نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہوگا۔ چلو شکر ہے، ورنہ ہر داغ کی جگہ تمہارے جسم پر زخم لگاؤں گا۔ تمہیں کس نے خبر دی تھی؟ گھبراؤ نہیں، میں بھی زندہ ہوں، ابھی مرا نہیں ہوں۔ طبیب کا کہنا ہے کہ زخم گہرا نہیں ہے۔ کیوں؟ جی ہاں ایسی ہے۔ بیٹا یزید بھی نیند سے اٹھ کے آ گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، تم خوش رہو۔ کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ زندان میں ہے، اس کی خاطر کی جا رہی ہے۔ کیا کہا اس کی خاطر کرو گے؟ واہ میرے چچا زاد، میرے قاتل کی خاطرداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اسے انعام دینا نہ بھولنا میرے چچا زاد۔ ضرور خوارج سے ہوگا۔ اسے کس نے بھیجا ہوگا؟ ابھی نہیں پوچھا۔ ابھی نہیں پوچھا؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ میری موت کا؟ امیر کی سلامتی۔ میری سلامتی تمہارے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ میری جان لینے کی سازش ہوئی ہے اور جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور تم لوگوں کے کان میں تیل ڈالے ہوئے میرے آگے پیچھے طواف کرتے پھر رہے ہو۔ لے آؤ اسے یہاں۔ خیال رکھیے گا امیر، تم نے تو کہا خراش ہے۔ اٹھا لو میرے سر سے اپنا ہاتھ۔ امیر میں خون ریزی کو روکنا چاہتا ہوں۔ ٹھہر جاؤ، نہیں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، واپس ہو جاؤ۔ باہر، سب باہر جاؤ، باہر۔ ہم آپ کے لیے پریشان ہیں امیر۔ تم بھی جاؤ، اپنے پیارے بیٹے کا ہاتھ پکڑو اور چلی جاؤ۔ جاؤ اور تمام محل والوں کو بتا دو کہ معاویہ ابن ابی سفیان زندہ صحیح و سالم ہے، اور جب تک تم سب لوگوں کو سپرد خاک نہ کر دے کسی کے لیے جگہ چھوڑنے والا نہیں۔ جاؤ۔ بس بہت ہوا، سب باہر، چلو باہر جاؤ۔ بوس جاؤ، تم بھی جاؤ، حالات پر کڑی نظر رکھو، سڑکوں پر سپاہیوں کی اور محل کے محافظوں کی تعداد بڑھا دو۔ جیسے امیر کا حکم۔ تم کہاں؟ تمہیں نہیں کہا تھا میرے چچا زاد؟ تم میرے سردار ہو نا، مجھے تو تم ہی پر بھروسہ ہے۔ تم ضحاک اور مغیرہ میرے وفادار ساتھی اور میری جان کے محافظ، تمہارے بغیر نہ میں امیر، نہ حاکم شام اور نہ عربوں کا خلیفہ۔ نکل جاؤ تم لوگ۔ نگہبانوں کی کیا ضرورت جب تم جیسے میری جان و مال و حکومت کے محافظ ہو؟ اگر آج تم لوگ نہیں ہوتے
तो नामुराद अपने आप को मुझ तक पहुंचा देता है और मुझ पर काली ज़र्ब भी लगा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि तुम लोग जैसे लायक और वफादार साथी जो मेरे हमराह थे, मेरी जान के मुहाफिज। जख्म ज़बान न लगाएं अमीर, आपने खुद कहा था। क्या कहा था? यही कि उसको आगे आने दिया जाए। हमने तो उसे रोक दिया था। उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की? तलाशी क्यों नहीं ली? उसके इरादे से बाखबर होने के बाद खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। क्या आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? और क्या, तुम तीनों पर। तुम पर नालायकी का इल्जाम, इसलिए कि तुम शहर में ऐसे खतरनाक आदमी के वजूद से बेखबर थे। तुम पर बेवकूफी का, इसलिए कि जिस तरह होना चाहिए था मेरी जान की हिफाजत न कर सके। और तुम मेरे चचाजाद, अब तक 2 खुलफाओं पर जानी हमले हो गए और उन दोनों हमलों में तुम मौजूद थे। पहली बार जब उस्मान का कत्ल हुआ और दूसरी मर्तबा आज जब खुद मुझ पर हमला हुआ। खबरदार करता हूं मैं तुम्हें, अगर फिर कभी जहां कहीं भी किसी खलीफा, अमीर और बादशाह पर हमला हुआ और तुम वहां मौजूद रहे तो समझ लो कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल अपने अजदाद की तरह एक खुराफाती शक्ल में जिंदा बचा हूं। मैंने अपनी बात अच्छी तरह कह दिया और वाज़ेह कर दूं। नहीं, वाज़ेह है अमीर। जैसे भी हो मैं उस शख्स को जबान खोलने पर मजबूर करूंगा ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। रहने दो, खताकार अच्छी तरह वाज़ेह है। मैं जानता हूं कि किसने उसे मेरे कत्ल के लिए मामूर किया है। मालूम है? अच्छी तरह। कौन है वो? वही जिसने उस्मान को कत्ल किया। लेकिन यह भी मालूम कहाँ? बकवास करते हो। सबको मालूम है कि उस्मान को अली ने कत्ल किया। क्या हम लोगों ने उस्मान के लिबास को नोके नेज़े पर बुलंद नहीं किया? क्या उम्मुल मोमिनीन ने उसके खूंखाही के लिए खुरूज नहीं किया? वह मोहम्मदा की फरियाद क्या आसमान तक बुलंद नहीं हुई? क्या ये सब झूठ था? हम झूठ कह रहे थे? अब जाओ, तमाम बुजुर्गान कौम को, सरदारों को और शुरफा को दरबार आम में इकट्ठा करो। कहो माविया मजरू और जख्मी हालत में उनसे कुछ कहना चाहता है। हो सकता है कि खंजर जहरालूद रहा हो और मुमकिन है कि मुआविया हालत इंतजार में हो। आज सुबह जो हादसा मस्जिद दमिश्क में पेश आया, आप सभी लोग उससे बाखबर हैं। खुदा से बेखबर एक लालची काफिर ने जहरालूद खंजर से हमारे अमीर पर हमला किया और उनको शिद्दत से जख्मी कर दिया। खुशकिस्मती से एक रोमी तबीब ने उस जहर की शनाख्त की और उसकी काट करके अमीर की जान को निजात दी, लेकिन जख्म जरा गहरा है।
اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے امیر پر کافی ضعفداری ہو گیا ہے اور نتیجے میں ان کو ذرا آرام کی ضرورت ہے۔ حملہ کس نے کیا؟ امیر پر حملہ کیا؟ ایسی جرأت کس نے کی؟ اس کا حسب نسب کیا ہے؟ کس امیر پر قبیلے حملہ سے ہے؟ کیا؟ کس قبیلے سے ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہنگامہ مت کس نے امیر پہ حملہ کیا؟ وہ ہماری قید میں ہے، وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا۔ نہیں جانتے ہو؟ کیا نہیں جانتے؟ خاک ہو تمہارے سروں پر۔ کیا جاننا چاہتے ہو؟ یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون ہے جو ہم سب کا دشمن ہے؟ جاننا چاہتے ہو وہ کون ہے جو دشمنوں کو اس بات پر مامور کرتا ہے کہ ہم سب کو خانے خدا میں ہلاک کرے؟ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس کا نام بتاؤں؟ سنو گے تم لوگ کہ قاتل نے کس چیز کا اعتراف کیا ہے؟ کیا تم لوگ سچ مچ نہیں جانتے؟ بالکل نہیں جانتے۔ تم لوگ انجان بن رہے ہو یا نادانی کا اظہار کر رہے ہو؟ شاید ہمت نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے کہ خوف زدہ ہو کہ اگر اس کا نام زبان پر لاؤ تو وہی آفت تم پر بھی آ جائے گی جو مجھ پر اور عثمان ابن عفان پر آ پڑی۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیا حقیقت میں میری حکومت کے سردار اور شرفا بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ عثمان کی موت سے کس شخص نے فائدہ اٹھایا؟ مجھے جواب دو۔ اور وہ کون ہے جو میری موت سے نفع اٹھانا چاہ رہا ہے؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ نہیں جانتے؟ بزرگو، ثروت مند، دمشق و شام کے شریف ساتھو، یہ جان لو کہ میں تمہاری بلاؤں کی ڈھال ہوں، اور مجھے زخمی کرنے کا مطلب تمہیں آسانی سے تباہ کرنا ہے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہیں میرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تمہارے درمیان اگر نہ رہ جاؤں تو علی ایک ایک کر کے تمہیں چن ڈالیں گے۔ تم سے یہ میری آخری وصیت ہے اور تمہاری بقا کے لیے واحد شرط ہے۔ علی سے ہوشیار رہو اور اپنے تعلقات کو مجھ سے مضبوط کر لو۔ جاؤ، اس گفتگو کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔ اگر کوئی پوچھے کہ معاویہ زندہ ہے تو جواب نہ دینا، اور اگر سوال کرے کہ مر گیا تو سکوت اختیار کر لینا۔ بس صرف علی کا نام لو اور انہی کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ بس اب جاؤ اور اپنے سارے امور کی ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ دو۔ جاؤ۔ دروازہ کھولو۔ اطاعت۔ دروازہ کھولو۔ چلیے حضور۔ زندہ باد۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب۔ دروازہ کھولو۔ اطاعت۔
तुम भी आओ। सीढ़ी नीचे करो। जंजीरों में जकड़े हुए कैदी इस जगह पर रखे गए हैं। दरवाजा खोलो, चलिए। हमें पहचानते हो? हाँ, मैं तुम दोनों को पहचानता हूँ, बल्कि जिसने भी जंग सिफ़ीन में शिरकत की है वो मरवान और ज़हाक जैसे शैतानों को कैसे नहीं पहचानेंगे। तुम शहर में कब दाखिल हुए? कल सुबह। और कौन था तुम्हारे साथ? मैं अकेला हूँ। किसकी तरफ से मामूर किए गए हो? अली? अली? नहरवान में हमारे भाइयों को अली ने मारा है। तो खवारिज से हो? तुम तो अली के दुश्मन हो, फिर कैसे अमीरुल मोमिनीन की जान के दुश्मन हो गए? अमीरुल मोमिनीन? किसने उसे हमारा अमीर बनाया है? हकमैन ने। सिर्फ खुदा का हुक्म काबिल कबूल है, हाकिम सिर्फ खुदा है। जिसने हकमियत को कबूल किया वह सजाए मौत का हकदार है। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, वरना मैं इस जैसे काफिर को मारने के लिए कभी नहीं आता। तुम अमीर के कुफ्र के बारे में मुतमईन हो? हाँ, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। और अली के बारे में? अली भी मौत के मुस्तहक हैं। तुम कोई ऐसी बात जानते हो जो हमसे छुपाना चाहते हो? सुना नहीं? सरदार ने तुमसे क्या पूछा है, उसका जवाब दो। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। क्यों नहीं? बात तो जरूर है, जल्दी ही तुम्हारी जबान खुल जाएगी। बिला वजह की जहमत न करो, मेरी मौत का हुक्म सादिर करो। तुम्हारे ये कोड़े और गुर्ज और ये मारपीट मेरी जबान नहीं खुलवा सकते। किसने कोड़े और गुर्ज की बात की? मैंने? तुम आखिरत पर एतकाद रखते हो? इतना कि जितना तुम नहीं रखते। जन्नत और जहन्नम कुछ समझ में आता है? इन चीजों पे हमें तुमसे ज्यादा यकीन है। तुम सही कहते हो, लेकिन हम यकीन नहीं रखते, और चूंकि हम उस पर यकीन नहीं रखते हैं तो पूरी कोशिश हमारी ये है कि हम इसी दुनिया में अपनी जन्नत बना लें। उसको निकाल लो। ए, तुम और तुम आओ मेरे साथ। इसको जरा हमारी जन्नत दिखा दो।
تمہارا کہنا تھا کہ ہمارے کوڑے اور گرز تمہاری زبان نہیں کھلوا سکتے، اب کیا کہتے ہو؟ کیا خیال ہے، ہماری جنت میں کچھ دن مہمان رہنا چاہو گے؟ میں سب بتا دوں گا، میں سب بتا دوں گا، بتا دوں گا، میں سب بتا دوں گا، ہاں میں بتاتا ہوں، میں سب بتا دوں گا۔ تم یقین کرتے ہو؟ اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایک خاص خبر ہے جو صرف وہ امیر کو بتانا چاہتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ کوئی اہم خبر نہیں رکھتا، وہ صرف وقت برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایسا ڈرا ہوا تھا کہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر نہیں بتائے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ زیادہ مطمئن نہ ہو جاؤ، خوارج اپنے دھوکے بازیوں سے زندہ ہیں، ہر آن اپنا چہرہ بدلتے رہتے ہیں، نہ ان کے قول کا بھروسہ ہے، نہ ان کے ڈر و خوف کا اعتماد، اور نہ ہی ان کے ایمان کا کوئی اعتبار، یہاں تک کہ ان کی بے وفائی پر بھی اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ بتا کون سی خبر ہے تیرے پاس؟ یہ بات میں اکیلے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اکیلے میں بتائے گا؟ اگر تجھے اکیلے میں کہنا ہوتا تو سب کے سامنے مجھ پہ حملہ نہ کرتا۔ امیرین سب کو یہاں سے جانے کا حکم دیں، میرے پاس اتنی اہم خبر ہے کہ آپ سننے کے بعد میرے دامن کو سکوں سے بھر دیں گے۔ بکواس نہ کر، میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر یہاں سے باہر قدم رکھوں تو فوراً جنت واپس بھیج دیا جائے گا۔ اگر میں سب کے سامنے بیان کر دوں تو امیر آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ خبر اس قدر مہم ہے کہ اس کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خرافات بک رہا ہے۔ امیر، مجھے خبر سنانے کی مہلت دے۔ بتا۔ میرے اور قریب آئیے تاکہ میں آپ کے کان میں کہہ سکوں۔ نہیں امیر، نہیں۔ بچے امیر، اس کے دانت خنجر سے بھی تیز ہیں۔ اپنا خنجر مجھے دو۔ ہٹو، پیچھے ہو جاؤ۔ چل بتا۔ ہم 3 لوگ تھے جنہوں نے کعبے کی دیوار کے پاس قسم کھائی تھی کہ تمہیں، عمرو عاص اور علی ابن ابی طالب کو قتل کریں گے۔ ان تینوں میں سے میں شام کی طرف آ گیا، عمر ابن بکر مصر چلا گیا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفے کا رخ کر لیا۔ اب صرف آپ ہی امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین،
امیر مجھے بھولیے گا نہیں، یہ اہم خبر میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ کیا کہا؟ علی؟ علی اور عمرو عاص۔ جھوٹ بولتا ہے۔ امیر اپنا قاصد بھیج کے دیکھیے، جلد ہی آپ کو ساری خبر معلوم ہو جائے گی۔ اگر علی کا قتل ہو گیا ہے تو تم امیر المومنین ہو۔ میں امیر المومنین؟ امیر مجھے بھولیے گا نہیں۔ میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ اس کی خاطر تواضع کرو اور جو کچھ چاہتا ہے اس کے حوالے کرو۔ اگر جھوٹ ہو تو تیری خیر نہیں۔ آؤ میرے ساتھ، مروان، ضحاک وغیرہ۔ اے ملعون، امیر کے کان میں کیا پڑھ کے پھونک دیا ہے تو نے؟ میں نے امیر سے کہا کہ اگر تمہارا مقام مجھے دے دے تو میں ان کے لیے جنت و جہنم کو ایک کر دوں گا۔ تو خواب میں بھی نہیں دیکھے گا۔ مصر اور کوفے کو قاصد روانہ کرو۔ کن کے لیے امیر؟ کسی کے لیے بھی نہیں۔ پیغام کیا ہوگا؟ بغیر پیغام کے۔ کاہے کے لیے؟ کچھ نہیں، بس جاننا چاہتا ہوں کہ مصر اور کوفے میں کیا ہو رہا ہے، بس۔ سنو، مصر لازم نہیں ہے، صرف کوفہ، صرف کوفہ۔ جاؤ، اپنا خیال رکھو، شہر کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جلدی واپس آ جانا۔ اسے لو اور معاویہ تک پہنچا دو اور کوفے کے حالات بتا دو اور کہنا کہ ایک اشارے کے منتظر ہے۔ ٹھہرو، امیر کسی سے نہیں ملیں گے۔ ہمیں بھی نہیں؟ ہاں، امیر نے حکم دیا ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ نہ جانے اس ملعون نے امیر کے کان میں کیا پڑھ کر پھونک دیا، اس وقت سے امیر کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ سنا ہے کوفے کی طرف قاصد بھیجا ہے۔
بھیجا تو ہے لیکن بغیر کسی پیغام کے. اس کو صرف کوفے جانے کے لیے کہا. چلو اس کے پاس چلتے ہیں، وہ جانتا ہے، اس کی زبان سے اگلوانا چاہیے. ہم کو ایسا اختیار نہیں ہے بانو. میں ذمہ داری لیتی ہوں. ادھر آؤ نیچے. تم کیوں میری تعاقب میں پڑی ہو؟ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی. جب بھی نظر اٹھاتا ہوں تو تمہیں کسی نہ کسی ستون کی آڑ میں دیکھتا ہوں. بتاؤ کیوں اتنی پریشان ہو؟ میری پریشانی تو صرف امیر کی سلامتی کے لیے. امیر زخمی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے. کھانا پینا سب چھوڑ رکھا ہے اور فقط ٹہلتے رہتے ہیں اور پریشان ہیں. کس چیز کے منتظر ہو؟ تم کس چیز کی منتظر ہو؟ منتظر ہوں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں اور امیر کو سکون ملے. مطمئن ہو؟ جی امیر. شاید تم منتظر ہو کہ میں بے جان ہو جاؤں اور میری سانس کی رفت و آمد بند ہو جائے اور خنجر زہر آلود رہا ہو. زہر کسی وقت بھی اپنا کام تمام کر سکتا ہے اور تم یزید کے بہانے حکومت کو خود اچک لینا چاہتی ہو. امیر، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں. میں نے بھی تم پر کڑی نظر رکھی ہے اور جانتا ہوں کہ تم نے یزید کو کس طرح قابو میں کر رکھا ہے، جس طرح مدتوں سے مجھ پر قبضہ کر رکھا ہے، اور تمہارے دماغ میں کیا چیز جنم لے رہی ہے. مجھے یزید سے محبت ہے. میں اس کی دایا ہوں. اپنی آغوش میں اسے پروان چڑھایا ہے. وہ مجھ سے ماں کی طرح محبت کرتا ہے. کیا میری محبت نے امیر کو پریشان کر رکھا ہے؟ نہیں، تم اسی محبت کے سہارے میرے محل پر مسلط ہو گئی اور اب میری حکومت کی لالچ میں پڑی ہو. بے انصافی کر رہے ہو امیر. سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں. تمہاری جاہ طلبی کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں. بہتر ہے کہ سمجھ لو کہ معاویہ ابن ابی سفیان اتنا سادہ لو نہیں ہے جو حکومت کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھوں میں دے دے. بہت جلد ایسا کام کروں گا کہ یزید میرے علاوہ کسی کو اہمیت نہ دے گا، یہاں تک کہ تمہیں بھی. اب یزید کو اپنے حال پر رہنے دو اور میری حکومت کی لالچ چھوڑ دو. مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو. عمرو بن حریث کی جانب سے ایک قاصد کوفہ سے آیا ہے. مجھے اور میری بادشاہی کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. امیر، کوفے سے قاصد آیا ہے. عمرو ابن حریث کی جانب سے پیغام لے کر آیا ہے. جاننا چاہتے تھے نا میں کس چیز کا منتظر تھا؟ آؤ، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. آؤ.
कहाँ है? कहाँ है? वहाँ उधर। सच कहा तूने, बिल्कुल सच। अली ने जरबत खाई है और अब बिस्तर मर्ग पे है। अब मेरी तमन्नाओं के पूरे होने का वक्त आ चुका है। अली मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं खिलाफत की तरफ। इब्न हुरैस ने लिखा है कि कल सुबह होने तक या कबल उसके कि आफताब निकले, अमीर अल मोमिनीन मैं हूंगा। मैं अमीर अल मोमिनीन। हे अमीर अल मोमिनीन, मुझे यहाँ ना छोड़िए। मैं तुझे छोड़ रहा हूं मेरे दोस्त, बस आज सब्र कर ले। अभी शाम नहीं हुई है, लेकिन तमाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी।